عزیزان گرامی، ہمارے لیے واضح ہونا چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام حق ہیں. آج ہمارے لیے واضح ہے اور ان کا دشمن ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. ہمارے دلوں میں نرم گوشہ ہی نہیں ہونا چاہیے، اسے سافٹ کارنر کہا جاتا ہے. اور اگر سافٹ کارنر ہے تو اپنی دوبارہ سے اپنے آپ کو اینالائز کیجئے، شاید میں کہیں ایمان میں ڈگمگا تو نہیں رہا ہوں. یہ خود تذبذب کا شکار انسان کو کتنی ہی پریشانیوں میں مبتلا کر دے گا. میں ہمیشہ ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں، دوبارہ شاید میں نے سنایا ہو، اس میں امام بارگاہ میں مجھے یاد نہیں ہے بالکل بھی، کہ جناب امیر علیہ السلام کا بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے. پیش کر رہا ہوں، ان کا چیک کر لیجئے، پیش کریں گے تو پتہ چل جائے گا. ایک آدمی مولا کی بارگاہ میں گیا، کہا مولا کے پیچھے جماعت پڑھوں گا. مسجد کوفہ میں آیا، نماز پڑھ رہا تھا مولا کے پیچھے، تو کھانے کا سامان لے کے گھر جا رہا تھا. آج کے زمانے کی طرح سے نہیں تھا کہ ہر چیز پیک ہوتی تھی. آج تو ہر چیز پیک ہے نا، وہ ڈبے میں ہوتی ہے. وہ پرانا زمانہ تھا، کھانا کھلا ہوا تھا. تو اس نے مسجد کے باہر رکھا کہ میں جلدی سے نماز پڑھوں گا، باہر آؤں گا. اس میں ایک دہی اس نے لے رکھی تھی اور وہ اس نے باہر رکھی مسجد کوفہ کے باہر. نماز پڑھ کے باہر نکلا، دیکھا بھی دہی کے اوپر ایک نشان بنا ہوا. اس نے ادھر ادھر پلٹ کے دیکھا بھی ایک نجس لین کتا جا رہا ہے، اس کے منہ پہ ایک نشان ہے. اس نے کہا ہو نہ ہو کتے نے اس میں منہ ڈال دیا. اتنے میں جناب امیر علیہ السلام مسجد سے باہر آئے، کہا یہ دہی گھر لے جا، دہی پاک ہے. کہ یا علی آپ کو کیسے پتا؟ آپ محراب میں مجھ سے آگے تھے، میں پیچھے تھا جب میری نگاہوں میں نہیں آئی. پتہ نہیں توجہ ہے نہیں. یہ آپ کو کیسے پتا کہ دہی پاک ہے؟ مولا نے کہا شک نہ کر، جب میں کہہ رہا ہوں یہ دہی گھر لے جا، دہی پاک ہے. کہا یا علی یہ دہی پاک نہیں ہے، میرے سامنے بس ایک ہی نجس جانور تھا. اس نے فوراً دہی انڈیل دی، وہیں پہ سڑک پہ پھینک کے چلا گیا. مولا نے کہا کہ میرے پہ تو نے شک کیا ہے، مجھے اگر بات پہنچ رہی ہو، کہ اس کے اثرات تیری زندگی میں آئیں گے. ایفیکٹس ہوتے ہیں نا، جیسے بعض دوائی کھا لیتے ہیں، سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. امامت پہ شک کرنے کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں، توجہ ہو. اب اس نے امام پہ شک کیا، گھر چلا گیا. کچھ ہی دنوں بعد کہیں ایک جگہ پہ بکرا ذبح کر رہا تھا، جھاڑیوں کے نیچے بیٹھا ہوا، کہ اچانک آواز ہے قتل ہو گیا، قتل ہو گیا. دوڑتا ہوا گیا، ہاتھ میں چھری، خون بہہ رہا ہے. کہا کیا کس کا قتل ہو گیا؟ تو ان کا قاتل تو ہی ہے، ہاتھ میں چھری ہے اور خون بہہ رہا ہے. انہوں نے پکڑ لیا، کہا ہاں میں ہی قاتل ہوں. انہوں نے کہا بھی یہ تو اب سارے اتنا بڑا مجمع ہے تو سارے مجھے ہی ماریں گے، مار کے جان سے مار دیں گے اگر میں انکار کر دوں. تو کہا ہاں میں ہی قاتل ہوں. انہوں نے پکڑا، فوراً کہا چلو علی کے پاس لے چلیں. جیسے ہی پہنچے مولا نے مسکرا کے دیکھا، پتہ نہیں توجہ ہے نہیں ہے. جیسے ہی مولا مسکرایا، کہا کہ مولا اس کا مطلب ہے آپ جانتے میں بے گناہ ہوں؟ یہ آپ کا مسکرانا بتا رہا کہ آپ مجھے دیکھتے ہی مسکرا رہے ہیں. کہا جس طرح سے اس دن میں جانتا تھا، جو توجہ ہو، کہ جس طرح اس دن میں جانتا تھا کہ وہ دہی پاک تھا، توجہ کہ میں دہی پاک، میں تجھے کہہ رہا تھا کہ دہی پاک ہے، میں اس دن بھی جانتا تھا، آج بھی جانتا ہوں. کہا پھر مجھے سزا مت ہونے دیجئے گا مولا. پتہ نہیں توجہ ہے نہیں. مولا نے کہا ابھی بھی تجھے معرفت نہیں ہے، جب بتا رہا ہوں. مولا نے کہا اتنا ذرا تھوڑا سا انتظار کر لے، اور انتظار کر، ابھی میرا بیٹا حسن مجتبی آنے والا. توجہ. مولا نے کہا میں تو جانتا ہوں لیکن میں تجھے سمجھانا چاہتا ہوں امامت کیا ہے، حجت خدا کون ہوتا ہے. ذرا تھوڑا انتظار کر. اتنے میں امام حسن مجتبی علیہ السلام تشریف لائے. مولا نے کہا کہ بیٹا آپ فیصلہ کیجئے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا. مولا نے فوراً تمام کے تمام مومنین سے، جتنے بھی وہ کوفے کے لوگ تھے، مومن بھی تھے دوسرے بھی تھے، مولا نے کہا اس مقام پہ جاؤ، وہاں پہ ایک درخت ہے، درخت کے نیچے ایک بکرا رکھا ہوگا، تو اس کا گلا ذبح ہو چکا ہوگا، جو ہاتھ میں چھری ہے وہ اس کا خون ہے. اب وہ پریشان ہو کے کہنے لگا کہ مولا یہ تو آپ کے بیٹے کو بھی پتا ہے. مولا نے کہا یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں، حجت خدا ایسا ہوتا ہے کہ جو حجت خدا ہو وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں کبھی بھی کوئی شبہ نہیں آنا چاہیے. حجت سے متعلق کبھی ذہن میں شبہ نہ آنے دو. جب لوگ گئے تو کہا کہ مولا یہ واقعا بکرا موجود ہے. تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف اشارہ کرنا چاہتا تھا واقعے کی طرف. عزیزان گرامی، آج جتنے حملے ہوں گے، اگر آپ کی عقل سالم ہے آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے، کبھی دھوکہ نہیں.